الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جس طرح دنیا میں انسان آیا ہوا ہے تو ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے، اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کما کر لے آئے، اس لیے کہ یہ ضروریات زندگی میں سے ہے۔ تو ہر ایک یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کما کر لے آئے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جہاں سے میں کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام۔ ایسے نہیں ہے کہ بس جہاں سے بھی انسان کو ملے وہ گھر لے آئے، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، احادیث مبارکہ میں حرام کمائی کے بارے میں بہت ہی وعیدیں آئی ہوئی ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس دروازے سے جہنم میں جا رہا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس حدیث پر اگر ہم سوچیں تو انسان کو چاہیے کہ حرام روزی سے، حرام کھانے سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو منع کرے، اپنے آپ کو روک لے، اور ساتھ ساتھ میں کہ حلال کمائی کے بارے میں بہت ہی فضائل وارد ہوئے ہیں، جس طرح کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کا طلب کرنا فرض کے بعد ایک فرض ہے۔ یعنی اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ حلال مال حاصل کرنا فرض تو ہے، لیکن اس کا درجہ ارکان اسلام جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ سے کم ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین کمائی و تجارت وہ کمائی و تجارت ہے جس میں گناہ کی آمیزش بھی نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ مختلف قسم کے پیشے اختیار کر لیتے ہیں، کوئی حکومت کی جاب کر لیتا ہے، تو کوئی تجارت میں لگ جاتا ہے، اور اس طرح کوئی کھیتی باڑی میں لگ جاتا ہے۔ یعنی کمانے کے مختلف طریقے ہیں۔ بہرحال جو بھی پیشہ حلال پیشہ انسان کمانے کے لیے اختیار کر لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پیشہ ور مسلمان کو پسند فرماتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان کی نیت یہ ہو کہ اس پیشے سے اختیار کرنے سے اس کا مقصود یہ ہو کہ یہ اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی کے ضروریات صحیح معنی میں حاصل کر سکے اور حلال طریقے سے حاصل کر سکے، تو اس میں تک جانا، کسی بھی پیشے کے اختیار کرنے میں تک جانا، یہ بھی موجب بخشش ہے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رزق حلال کی طلب میں تھکا ہارا رات گزارتا ہے، رات ہی کو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل فرماتی ہے کہ بلا شبہ بہترین کھانا جو تم نے کھایا ہے وہ ہے جو تمہاری کمائی سے ہو، اور تمہاری اولاد، یعنی اولاد کی کمائی بھی تمہاری کمائی کا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حلال روزی تلاش کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں بڑے بہادروں سے ٹکرانا، اور جو شخص رات کو تھکا ہارا سوتا ہے تو اس کی رات ایسے گزرتی ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہوتے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے چھوٹے بچوں کی ضروریات زندگی
پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو وہ راہ خدا میں ہے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو وہ بھی راہ خدا میں ہے، اور اگر کوئی اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے گھر سے نکلے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر کوئی ریاکاری اور فخر پسندی کے جذبے سے نکلے تو وہ شیطان کے راستہ میں نکل گیا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یعنی اس شخص کے بارے میں روایت ہے کہ جو اپنے کاروبار میں یا اپنی ڈیوٹی میں دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سچا امین تاجر قیامت کے روز انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما طبرانی کی روایت سے نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو تلاش رزق کو چھوڑ کر مت سویا کرو۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، انسان کو چاہیے کہ صبح نماز اور ناشتے سے فارغ ہو کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کے بعد حلال کمانے میں اس کے حصول کے لیے انسان نکلے، اور یہ نیت کرے کہ میں حلال کما کے آؤں گا اور اپنے بچوں کو حلال ہی کھلاؤں گا، اس کے ماں سوا حرام کمانے اور اپنے خود اور اپنے بچوں کو کھلانے سے اپنے آپ کو روکوں گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔